یہ سب جہالت کی بات ہے کہ اللہ کو پارٹنر بنا لو، اللہ کو بزنس پارٹنر بنا لو، 50% کا میں نے اللہ کو بزنس پارٹنر بنا لیا، میں نے اللہ کو 60% کا بزنس پارٹنر بنا لیا۔ اللہ کسی کے باپ کا نوکر لگا ہوا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے اللہ کو پارٹنر بنائے گا۔ اگر اللہ خود آ کے فیصلے نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے بکواس کرتا ہے۔ یہ جو تمہیں ملتا ہے نا اس سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر، یہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر آ کے سے ان کی باتیں سنو، داڑیاں رکھ رکھ کے، اور لمبے لمبے جبے کبے مولوی مفتی، اور ان کے ٹائٹل دیکھو علاموں کے سالوں کے، اور آگے سے کہتے ہیں اللہ ہمارا پارٹنر ہے۔ کہاں اللہ نے بولا ہے کہ وہ کسی کا پارٹنر ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ شریک کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر کو کہتے ہیں۔ پارٹنرشپ میں کمپنی میں کوئی شرکت ہوتی ہے نا، میں اپنی کمپنی کھولوں، میرے ساتھ کوئی پارٹنر ہوگا تب پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ آنر کے ساتھ، سی ای او کے ساتھ کوئی سیکنڈ ہوتا ہے، اور جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہوتا وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ جتنے بھی ڈرامے بیٹھے ہوئے سالے دین کے نام پہ ٹوپیاں لگا کے اور لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بزنس کرو تو اللہ کو پارٹنر بناؤ، بکواس کرتے ہیں، دو نمبریاں کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں، اللہ کی توحید کے خلاف بھونکتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم نہیں آتی۔ ان کے دماغوں کو شیطان نے الٹا کر دیا ان کے گھٹیا کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے۔ یہ ہیں پیسے کے بھوکے، یہ ہیں پیسے کے پجاری۔ اس پیسے کی بھوک نے، پیسے کی ہوس نے، پیسے کے پجاری پن نے ان کو اتنا اوندھا کر دیا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کے مجمع میں ان کے ہزاروں لاکھوں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سر دھن رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الا اللہ، طیب اللہ، فلا الہ الا اللہ۔ ان کے سر دھننے کے نہیں، ان کے سر دھننے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے سر تو فرشتہ دھنیں گے اچھی طرح کہ تم نے اللہ کو پارٹنر بنایا کیسے۔ سالو تم لوگ غیر مسلموں کو کہتے ہو دیر از نو پارٹنر آف اللہ، اللہ کی کوئی پارٹنر نہیں، پارٹنرشپ نہیں، ایسوسیشن نہیں ہے۔ یہ تم نے جو بت بنائے ہوئے ان کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ان کے بتوں کو منع کرتے ہو کہ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور خود تم اللہ کے شریک بنے ہوئے ہو بیٹھ کر، اور اللہ کو اپنا شریک بنا رہے ہو کہ اللہ ہمارے پارٹنر ہے۔ ہمارے بزنس میں پارٹنرشپ ہے اللہ کی 50% کی۔ اللہ نے وحی دی تھی، جبریل علیہ السلام اترے تھے آسمان سے، پارٹنرشپ کا صحیفہ لے کے اترے تھے، پیپر سائن کر کے لائے تھے اللہ سے کہ لے بھائی تیرے ساتھ اللہ کی 50% کی پارٹنرشپ ہے۔ فلاں کے پاس پہنچے تھے جی تیرے ساتھ تو 20% کی پارٹنرشپ کی اللہ نے۔ اگر کسی کے پاس پیپر ہے تو مجھے دکھائے، پہلے مجھے پیپر دکھائے، اور وہ دکھائے کہ ہاں جی جبریل علیہ السلام لے کر آئیں، اللہ سے لے کر آئیں، اور اللہ نے بھیجا آسمانوں سے کہ ہاں بھائی اس بندے کے ساتھ میں نے 50% کی پارٹنرشپ کی ہے، لاؤ ان سے بولو لا کے دکھا۔ ان کا باپ نہیں لا سکتا، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ یہ لوگ بغیرتیاں مچا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے نا۔ اتنا حق اور سچ بولنے کی اوقات نہیں ہے بہت سے مسلمانوں کی، اس لیے کہ قرآن سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ جہالت اور گمراہی پر ہیں۔ کتنے لوگ؟ اکثر لوگ۔ اللہ جب بات کرتا ہے اس میں میجورٹی کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ کلیئر پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت، دنیا کی اکثریت ہوتی ہی گمراہی پر ہے۔ تو ایک بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور باقی 99 غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر 99 مولوی ہیں اور ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ بندے کی بات ٹھیک ہے، دلائل ٹھیک ہے، لاجک ٹھیک ہے، تو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ٹھیک ہو نا، اس کی بات ٹھیک ہے، چلو بندے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، اچھے برے عمل سب کے ہوتے ہیں، لیکن بات کیا کر رہا ہے؟ کیا میری بات میں کوئی غلطی ہے؟ کوئی غلط ہے تو بولو، پروف کے ساتھ بات کرو، پروف کے ساتھ بات کرو، پہلے ثبوت پیش کرو کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اس کا کوئی پارٹنر ہوتا ہے، وہ بزنس میں پارٹنرز بناتا ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے پارٹنر رکھتا ہے کائنات میں۔ پہلے تو مجھے یہ ثبوت دو، دعوے اس کے ہونے چاہیے، اور اس کے دعوے قرآن سے ہوتے ہیں۔ قرآن میں دکھاؤ مجھے کہ اللہ نے کہاں پہ کون سا کلیم کیا ہے پارٹنرشپ کے حوالے سے۔ ہاں اس نے ڈس ایسوسیٹ ضرور کیا، جس نے اس کے ساتھ کوئی گھٹیا بات منسوب کی ہے، اللہ نے صاف اللہ نے برات کیا اس حوالے سے کہ اللہ ان سے پاک ہے، اس سے پاک ہے، اس شرک سے پاک ہے، اس الزام سے پاک ہے۔ بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے الزام لگا رہے ہو مجھ پہ؟ یہ کیا بول رہے ہو میرے خلاف؟ یہ کیا کہہ رہے ہو میرے خلاف؟ میرا کوئی بیٹا ہے، میری کوئی بیٹی ہے، میرے کوئی بیٹے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ماں ہے، باپ ہے؟ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے میرا۔ قل هو اللہ احد، بھیج دی آیت، سورت بھیج دی، بتاؤ ان کافروں کو۔ تو بتا رہا ہوں میں تمہیں کہ یہ دوسروں کو کیا بتائیں گے، ان کو خود کو اپنی توحید درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو ان کی تو توحید ہی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ کیا کریں گے جب یہ حلوے کھائیں گے، 11ویاں منائیں گے اور صرف مناتے رہیں گے، کیونکہ عمل تو کرتے نہیں ہیں اولیاء اللہ کی باتوں پہ۔ جب مناتے ہی رہیں گے تو منا کے ان کے دماغ بن گئے، پورے ان کے پھنڈے ہو چکے دماغ کے۔ امام حسین کے نام پہ یہ لوگ یہ تو کہیں گے کہ جی وہ شہید ہو گئے، تو جب شہید ہو گئے تو ان کا سوگ کیوں منا رہے ہو؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے، خوش ہو۔ اور اگر خوش ہو تو شربت کیوں پیتے ہو؟ کہ بھائی وہ تو جب شہید ہوئے تو پیاسے تھے نا، تو تم بھی اس یاد میں پیاسے رہو 3 دن کم سے کم۔
شربت پیتے ہیں، الٹا ہی کام کر رہے ہیں. یاد محبت تو یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر بھوکا ہو تو باپ بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے میں کیوں کھاؤں. یہاں ہم کہتے ہیں ہم یاد مناتے ہیں، اور وہ اگر شہید ہو گئے پیاسے تو یہ خود پیاسے نہیں رہیں گے 3 دن، 3 دن منڈ کے جو ہے نا شربت پیتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں. ابے حلوہ وہی والی بات ہے نا، مولوی بن کے حلوہ کھا لو تو سب صحیح ہے، یہ سنت یاد رہے گی، لیکن فاقے کرنے والی سنت مولوی کو نہ یاد رہتی ہے نہ سنانا یاد رہتی ہے. ڈنڈی مارنے کا بڑا شوق ہے نا بہت سارے لوگوں کو. اینی وے بات ہو رہی تھی پارٹنرشپ کی. تو آج کل کے بہت سارے مولوی مفتی قاری شاری یہ وہ ارے نعتوں پہ پیسے لے لے کے امیر ہو گئے، کرت سنا سنا کے امیر ہو گئے. پیسے کا دھندا بھائی، دھندا ہے پر سب گندا ہے، پر دھندا ہے یہ چلتا ہے. تو یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں کس کو بولوں؟ فی الحال پارٹنرشپ کسی کے ساتھ اللہ کی نہیں ہے، یہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں. اللہ کسی کا پارٹنر نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی پارٹنرشپ نہیں. اگر کسی کو بزنس کرنا ہی ہے، چلو میں ایک سیدھا سلوشن بھی دوں نا. اب پرابلم پہ تو ہر بندہ بات کرتا، تھوڑا سا سلوشن بھی دے دیتا ہوں. اگر تمہیں اپنا بزنس کرنا ہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ یار اس میں ایسے میں اللہ کا حصہ نکالوں، اللہ کو کچھ دوں، ہاں تو اللہ کے لیے انویسٹ کرو. یہ تم ڈیڈیکیٹ کر لو کہ اللہ میری انکم کا 50% آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ کے دین کے لیے وقف ہے، آپ کے لیے وقف ہے، اور میں انویسٹ کر دوں گا غریبوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، بیواؤں کو، اس کو راشن، اس کو کنواں کھدوا دیا، یہ کرا دیا، جو بھی جس سے فائدہ ہو انسانوں کو، مخلوق کو. یہ سمجھ میں آتا ہے. چاہے آپ 10% کر دو، 90% کر دو، آپ 100% کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں پارٹنر نہیں بنا رہے اللہ کو. آپ اپنی انکم کا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ریونیو. 50% آف مائی ریونیو از ڈیڈیکیٹڈ فار اللہ، دیٹس اٹ. ڈیڈیکیٹڈ فار اسلام، فار دس اینڈ دیٹ. آپ دیتے ہو نا بھائی اپنی انکم کا 10% رشتہ داروں کو دے دیا، 2.5% زکوٰۃ پہ دے دیا، یہی ہے نا. آپ اپنی انکم کا دے دو. یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بزنس میں 50% کا پارٹنر اللہ ہے. کیا ابھی میرے مجھ سے کچھ سنیں گے فضول میں. کیا یہ لفظوں کا تو کھیل ہے بھائی. یہاں لفظوں پر ایک حرام عورت بیوی بن جاتی ہے، 3 دفعہ قبول ہے بولنا پڑتا ہے، اور 1 دفعہ طلاق کر دیا ہے نا. صرف ایک لفظ ہے یہ طلاق کا، صرف لفظ. یہ کہہ دیا جائے نا کسی کو جس کی بیوی ہو تو گئی، نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، پھر اس پہ پھر چھو نہیں سکتا اس کو. یہ الفاظ کی اتنی اہمیت ہے. کیسے پھر اگر کوئی بولے نہیں کہہ دیتے تو کیا ہوا، مطلب تو ان کا وہی ہوتا ہے. نہیں، مطلب نہیں دیکھا جائے گا. جب کوئی کسی سے قبول کرتا ہے نا نکاح پہ بٹھا کے، تو وہ قبول کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. پھر اس کی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے وہ اصل میں وہ تو ایسے ہی بٹھا لیا تھا اور کہلوا دیا تھا، وہ شادی وادی توڑی ہو، یہ نہیں چلتا. پھر یہ دین اسلام ہے، مذاق تماشے نہیں چلتے اس باتوں پر. یہ کلیئر ہے. تو رول از رول، گاڈ از گاڈ، اللہ از گاڈ، اور کوئی گاڈ نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی خدا نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں. اللہ اکبر، اللہ الصمد.